السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی کا یہ سوال ہے، کیا عورت حالت حیض میں ناپاک ہوتی ہے؟ کیا اس سے کھانا پکوانا ناجائز ہے؟ کیا اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ اسلام نے عورت پر ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے۔ عورت حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں ناپاک نہیں ہوتی، پلید نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ مل کر کھانا کھانا یا اس کے جسم کے ساتھ جسم لگانا منع نہیں ہے۔ حالت نفاس میں، حالت حیض میں عورت کے ساتھ جماع کرنا منع ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی عادت تھی کہ جب ان کی عورت حیض سے ہوتی، ان کی عورت کو حیض آتا تو وہ اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، اس کے ساتھ گھر میں رہنا چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جماع کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اگر حالت نفاس میں ہے تو وہ پلید نہیں ہے، اس کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے، وہ کھانا پکا بھی سکتی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ روش یہودیوں کی روش ہے کہ وہ حالت حیض میں عورت کو ناپاک سمجھتے ہیں، جو ہمارے مسلمانوں کے اندر آج سے رعایت کر گئی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح صحیح البخاری کی حدیث میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں حیض کے حالت میں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چادر پہننے کا حکم دیتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا لیا کرتے تھے۔ تو اگر جسم کے ساتھ جسم لگایا جا سکتا ہے حالت حیض میں، تو کھانا بھی پکایا جا سکتا ہے۔ اور صحیح البخاری کی ایک اور حدیث میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ دیا کرتے، اور میں حالت حیض میں ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں حالت حیض میں کنگھی فرماتی ہیں۔ اور اسی طرح صحیح البخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت بھی فرما لیا کرتے تھے، جبکہ میں اس وقت حالت حیض میں ہوتی تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حالت حیض میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر مبارک رکھ کر تلاوت قرآن کر رہے ہیں، تو کیا عورت اس حالت میں کھانا نہیں پکا سکتی؟ یہ یہودیوں کی روش ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور سنن ابی داؤد کی ایک صحیح حدیث بھی سماعت فرمائیں، غور کیجئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مسجد سے چٹائی اٹھا کر دو۔ تو میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے میں چٹائی کیسے اٹھا کر دوں، جائے نماز کیسے اٹھا کر دوں، میں تو حالت حیض میں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے کہ حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عورت حالت حیض میں ناپاک نہیں ہوتی۔ ہاں، صرف اس کا قرآن کو چھونا منع ہے، اور نماز پڑھنا منع ہے، روزہ رکھنا منع ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے منع ہونے سے عورت کا کھانا پکانا منع نہیں ہو جاتا۔ جس چیز سے قرآن و حدیث نے منع کیا ہے صرف اسی چیز سے منع ہونا چاہیے، اور جس چیز سے منع نہیں کیا اپنی طرف سے کسی چیز کو منع کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔